آج ہم نماز میں قرات کے ان اصولوں پر بات کرنے والے ہیں جو اکثر الجھن کا باعث بنتے ہیں، مطلب کب، کہاں اور کیا پڑھنا ہے۔ آئیے اسے آسان بناتے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے اکثر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، نماز میں کھڑے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی اور پھر ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے کہ اب آگے کیا۔ تو چلیں آج اسی الجھن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بنیادی اصول کی بات کرتے ہیں، ایک ایسا اصول جو ہر نماز پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو یاد رکھنی ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ ہر نماز کی ہر ایک رکعت کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر تو سمجھیں رکعت ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ فرض ہو یا نفل۔ یہ وہ بنیاد ہے جسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ تو ہو گئی، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہاں آ کر اصول تھوڑے بدل جاتے ہیں، اور یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اکثر لوگوں کو یہیں آ کر تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو بنیادی فرق صرف یہ ہے کہ فرض نمازوں میں سورت ملانے کا طریقہ الگ ہے اور سنت اور نفل نمازوں میں الگ۔ آئیے ذرا اس فرق کو اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، اس ٹیبل میں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ فرض نمازوں میں اضافی سورت صرف پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنی ہے، جبکہ سنت اور نفل نمازوں کا اصول سیدھا ہے، ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک سورت ملانی ہے۔ بس یہی ہے وہ بنیادی فرق جو یاد رکھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ظہر، عصر یا عشاء جیسی لمبی فرض نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں تو سورت فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی ملائیں گے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورت فاتحہ پڑھنا ہی سنت ہے۔ ہاں، لیکن فجر کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ فجر کے فرض ہوتے ہی 2 رکعتیں، تو ظاہر ہے یہ اصول دونوں رکعتوں پر ہی لاگو ہوگا، یعنی دونوں ہی رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی۔ اب آتے ہیں سنت اور نفل نمازوں پر۔ یہاں تو معاملہ بہت ہی سیدھا اور آسان ہے، چاہے 2 رکعت پڑھیں یا 4، ہر رکعت میں سورت الفاتحہ کے بعد ایک سورت ملانا ہی مسنون ہے، کوئی کنفیوژن ہی نہیں۔ اچھا، تو اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کیا پڑھنا ہے۔ اب ذرا اس پر بات کرتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے، مطلب جو صورتیں ہم منتخب کرتے ہیں ان کی ترتیب اور لمبائی کا بھی کوئی اصول ہے؟ دیکھیں، سب سے بہترین اور سنت کے مطابق طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن میں سورتوں کی جو ترتیب ہے اسی کو فالو کیا جائے۔ جیسے کہ اگر پہلی رکعت میں سورت الکوثر پڑھی ہے تو دوسری میں اس کے بعد والی سورت یعنی سورت الکافرون پڑھ لیں۔ اس سے نماز میں ایک ترتیب اور خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور بہت ہی خوبصورت اصول ہے اور وہ ہے قرائت کی لمبائی کا۔ افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت کی تلاوت دوسری رکعت سے تھوڑی لمبی ہو۔ اس سے نماز میں ایک بڑا پیارا توازن قائم ہوتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ چلیں اب کچھ ایسے سوالوں اور پریشانیوں کی بات کرتے ہیں جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، تاکہ دل کو اطمینان ہو سکے۔ یہ سوال تو شاید سب کے ذہن میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے میں نے تو غلطی سے ترتیب الٹ دی، بعد والی صورت پہلے پڑھ لی اور پہلے والی بعد میں، اب میری نماز کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب بالکل سیدھا اور تسلی بخش ہے، جی نہیں، نماز بالکل ٹھیک ہے، اس غلطی سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ فقہی زبان میں اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ہوئی ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے بہترین طریقہ تھا اس پر عمل نہیں ہوا۔ تو پریشان بالکل نہیں ہونا، ہاں البتہ کوشش کریں کہ آئندہ احتیاط کریں۔ اچھا، ایک اور سوال جو بہت پوچھا جاتا ہے، کیا ہم دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت دہرا سکتے ہیں؟ یہاں بھی وہی بات ہے کہ کر سکتے ہیں اور کیا کرنا بہتر ہے میں فرق ہے۔ ہاں، آپ بالکل ایک ہی سورت دہرا سکتے ہیں اور نماز ہو جائے گی، خاص طور پر نفلی نمازوں میں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن افضل اور زیادہ ثواب کا کام یہی ہے کہ 2 الگ الگ صورتیں پڑھی جائیں۔ تو چلیں آخر میں جلدی سے ان تمام باتوں کو ایک بار دہرا لیتے ہیں تاکہ سارے اہم نکات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ تو ایک کوئک چیک لسٹ بنا لیتے ہیں۔ نمبر 1، سورت الفاتحہ تو ہر رکعت میں لازمی ہے۔ نمبر 2، فرض نمازوں میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں کوئی اور سورت ملانی ہے۔ نمبر 3، سنت اور نفل نمازوں کی ہر رکعت میں سورت ملانی ہے۔ اور آخر میں کوشش یہ ہو کہ سورتوں کی ترتیب قرآن کے مطابق ہو اور پہلی رکعت دوسری سے ذرا سی لمبی ہو۔ بس یہ چند باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، اب جب یہ سارے اصول اتنے واضح ہو گئے ہیں تو کیا اس علم کے ساتھ اگلی نماز پڑھتے ہوئے محض ایک فرض ادا کرنے کے بجائے ہمارے خشوع و خضوع اور نماز کی کیفیت میں ایک مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی؟